محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر چند مضامین بیان کیے ہیں، اور وہ مضامین ایمان سے متعلق بھی ہے کہ اہل ایمان کون ہے، اور مشرکین سے متعلق بھی ہے، مشرکین کا طریقہ کار کیا تھا اور ان کے اندر خرابیاں کون سی تھی، اور پھر اس کے بعد منافقین سے متعلق بھی ہے کہ وہ کیوں منافق کہلائے، کس وجہ سے، ان کی خصلتیں اور ان کے نقائص اور عیوب کیا تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل سے متعلق مفصل ذکر فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، اسی طرح ہم نے پچھلے امتوں میں بھی کتابیں بھیجی ہیں، اور ان کا اپنی کتابوں کے ساتھ کیا تعلق اور کیسی نسبت رہی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح مضمون سورۃ بقرہ کے اندر رمضان کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، اور وہ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں جو کہ ایک انسان کے بشریت کے تقاضے سے اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے درمیان زوجیت کی جو نسبت پیدا کی ہے، اس نسبت کے بارے میں بھی کچھ احکام ذکر کیے گئے۔ پھر مسلمانوں کے آپس میں عمومی طور پر جو لین دین اور معاملات ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ہم پچھلے چند جمعوں سے ان آیات کی تشریح میں مصروف عمل ہیں، جو کہ ابتدا میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر متقیوں کی جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو اور اللہ تبارک و تعالی کے صفات کا مشاہدہ کیے بغیر وہ اللہ پر ایسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسا کہ وہ رب ہے۔ یہ متقیوں کی صفت ہے۔ جس بندے کو دلیل چاہیے ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی حکمت کے پیچھے لگ جائے تو انسان کی عقل اور بساط اس چیز کے لیے ناکافی ہے کہ اللہ کے احکامات کی حکمت کو سمجھ سکے یا اللہ کے ذات پر کسی دلیل کو وہ سمجھ سکے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل انسان کو سمجھائی نہیں جا سکتی ہے جو اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی عظمت کا مشاہدہ کرنا ہے تو اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں سیاروں کو دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے۔ تمہیں اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کے اوپر یقین ہو جائے گا جب تم اس کائنات کی وسعتوں کا مشاہدہ کرو گے، دن اور رات کی تبدیلی کو دیکھو گے، اور زمین پر سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نکلتے ہوئے نباتات اور شجرات کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ بات بہت ہی قابل یقین ٹھہر جاتی ہے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کے اندر تم مل جاؤ گے، وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ایک دفعہ ہم تمہیں اسی مٹی سے نکال دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اس کی تشبیہ دی ہے، مثال ذکر کی ہے، اور کہا کہ جب ہم آسمان سے پانی برسا دیتے ہیں تو ایک بنجر ویران زمین ہوتی ہے، جس زمین کے اوپر سالوں تک کوئی پل پودا نہیں اگا ہوا ہوتا، جب اس کے اوپر سالوں بعد بارش برستی ہے تو اس میں سے سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، ہم اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ جس طرح بارش برسا کر ایک خشک بنجر و بیابان چٹیل میدان زمین سے اللہ جل شانہ شجرات، نباتات، ان سب چیزوں کو نکالتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، یہ تمہارے سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ مثال اللہ وہ دیتے ہیں جو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مقصد یہ بات ذہن نشین رہے کہ زمین کی تحقیق آسمان کی تحقیق کے اوپر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا اور گمراہی سے بچانا ہے۔ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند کا ذکر کیوں نہیں ہے، کہ چاند کس مٹی سے بنا ہے، کیسے بنا ہے، زمین سے نکلا ہے یا الگ سے کوئی ستارہ ہے، اگر ہم یہ کہیں تو یہ سوال ہوا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأهلة، یہ ہلال کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل هي مواقیت للناس والحج، اللہ رب نے فرمایا اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، کیا ہے یہ؟ هي مواقیت للناس والحج،
یہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ایک وقت مقرر بتا سکے کہ کون سا وقت، کون سا ہفتہ، کون سا مہینہ اور کیا دن، ان چیزوں کی تعین کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بنائے چاند کو۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ ایک مشرکین کا اپنا بنایا ہوا ایک عقیدہ تھا اور ایک خیال تھا ان کا کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکلتے تھے تو پھر واپس اگر ان کو ضرورت پڑتی گھر پر آنے کی تو وہ لوگ دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کے پچھلے حصے کی دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر میں آؤ پچھلے دروازے سے، ولکن البر من اتقى، نیکی تو یہ ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ واتوا البیوت من ابوابها، تم دروازے سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا اپنا سمجھا ہوا کوئی بھی چیز وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین ہو۔ ہم اپنے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بہت صحیح ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر عمل شروع کر لیتے ہیں۔ وہ ہوتی کیا ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ بدعت انسان کی وہ بنائی ہوئی چیزیں دین کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی بنیاد وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے اس عمل کو جس کا دین سے کوئی نسبت اور تعلق نہیں ہے اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ نیک عمل ہے اور یہ اچھا عمل ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ جب تک آپ کسی ایسے عمل کو جانتے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اقوال صحابہ اور صحابہ کی زندگی سے متعلق جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ ان کا اس پر عمل رہا ہے یا نہیں رہا ہے، تب تک آپ اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں، اس سے فرق تو نہیں پڑتا نا۔ تو یہی دین ہوتا تو پھر پورے کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے پورا کلام قرآن نازل کیا ہر چیز بتانے کے لیے، تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا کہ ہم ایسا کر لیں گے اور ہم ویسا کر لیں گے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اگر یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا تو پھر اللہ کو قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر 23 سال کے عرصے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پھر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ان سب چیزوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان دین میں رجوع کرتا ہے اللہ اور رسول کی طرف۔ اللہ اور رسول کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر ان چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق اور کوئی نسبت بھی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ احکامات جو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان کی دلیل کے لیے کافی چیزیں ان کے اپنے وجود کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں تحقیق کر لو،
اپنی جان کے اندر تحقیق کر لو، تم کیا ہو، کیسے ہو، کیا عناصر ہے تمہارے اندر، کس چیز سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور پورے وجود کا نظام کیا ہے۔ یہ بھی تو پورا ایک کائنات ہے۔ دل کا دھڑکنا، دماغ کے اندر کسی چیز کا محفوظ ہونا، دماغ کا کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا، ہاتھوں کا انسان کے اختیار سے چلنا، پاؤں اور قدم کا اٹھنا اللہ کے بندے کے مرضی اور اختیار سے، اور پھر انسان ہی کے وجود کے اندر سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سونگنے کے لیے، کھانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو بنانا، یہ بھی تو اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی۔ تو اتنی دلیل کافی نہیں ہے اللہ کے وجود کے اوپر۔ تو یؤمنون بالغیب، چونکہ یہ انسان کی سمجھ اور اس کی بساط سے باہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کر سکے، اس لیے ایمان بالغیب شرط ہے۔ دلائل موجود ہے، واضح طور پر دلیلیں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کی تبدیلیوں میں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو عقل سے اس چیز کو تو سمجھا جا سکتا ہے نا کہ ایک چیز موجود ہے تو اس کے وجود کے لیے محرک اور بنانے والا ضروری ہے۔ عقل کا فیصلہ تو یہی ہے۔ اور جو اپنی عقل کو اندھا کر دیتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ خود بخود ہوا ہے، اور آگے جو ہوگا وہ کسی ذریعے سے ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے یہ ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا وجود خود بخود سے آیا ہے۔ تو یہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دلیل ذکر فرمائی۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کبوتر کسی شکاری کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں محفوظ ہوں یا میں اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو کائنات کے وجود پر غور کرنے سے انسان کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے لیے جو وعدہ کیا ہے اس کے بعثت کے اعتبار سے اور دوبارہ زندگی کے اعتبار سے، وہ رب جو اتنا کچھ کر سکتا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر انسان سے اگر یہ سب کچھ مخلوقات بنائے ہیں تو وہ اتنا عظیم رب ہے، وہ کیا کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کو مختصر الفاظ کے اندر علماء نے ذکر کیا ہے۔ ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے غیب کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ وہ ہے، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، جو بھی اس کے نام ہے، جو بھی اس کے صفات ہے، میں ان سب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں ان کے سارے احکامات کو قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ آپ کے اوپر فرض نہ ہو، لیکن اس کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اگرچہ کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پاتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انکار ہی کر دیں۔ اسی طرح حج کا مسئلہ ہے، تو اس کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر فرض ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اللہ کے سارے احکامات کو قبول کرتا ہوں،
جو میں جانتا ہوں جو مجھ سے متعلق ہے یا مجھ سے متعلق نہیں ہے لیکن میرا اس پر ایمان ہے. تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شیاطین کی حکومت تھی، جنات کی حکومت تھی. اور جب انہوں نے زمین کے اندر حد سے زیادہ فساد کر لیا، ظلم کرتے رہے جانوروں کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے پھر جنات کی پٹائی لگائی اور ان کو مار بگایا. کچھ تو قتل کر دیے گئے اور کچھ وہ تھے جن کو دور دراز جنگلوں میں ویرانوں کے اندر ان کو قید کر دیا. اور ابلیس جو تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، جو کہ سردار تھا، گرفتار کر کے اس کو آسمانوں پر لے جایا گیا. یہ وہاں پر فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت میں مصروف رہا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو جمع کیا، اور اس مٹی کو جمع کر کے اس کو گوندا گیا، اور ایک عرصے تک یہ مٹی وہاں پڑی رہی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل بنائی گئی. تو جنات اس کے پاس سے آتا جاتا تھا. ایک دفعہ اس کو دیکھا اور ہاتھ سے یوں مارا تو اس کے اندر سے آواز آئی جیسے کہ کوئی خالی چیز ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر ابلیس نے کہا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، یہ تو نہ جنات میں سے ہے اور نہ جو ہے فرشتوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ عرض کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ابلیس کے دل کے اندر یہ چیز شروع سے تھی کہ اس سے خلافت چھین لی گئی. زمین کی خلافت اس کے ہاتھ سے چلی گئی اور انسانوں کے پاس آئی. تو اس وجہ سے ابلیس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی دشمنی وہ موجود رہی. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دیا تو سب سے پہلے انہوں نے آنکھیں کھولی تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب سینے کے اندر روح پہنچ گیا تو اس نے چھینکا. چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا. تو فرشتوں نے جواب میں کہا یرحمک الرحمن، اللہ رحمان تمہارے اوپر رحم کرے. لہذا اگر چھینک کے بعد کوئی الحمدللہ کہے اس کو جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے، بشرطی کہ اس نے خود الحمدللہ کہا. اگر کوئی چھینکا اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ کے اوپر ضروری نہیں آپ اس کو یرحمک اللہ کہے. یوں یرحمک اللہ تو الحمدللہ کا جواب ہے. یہ الحمدللہ کا جواب ہے. یرحمک اللہ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بلند آواز سے کہا جائے گا، یرحمک اللہ آہستہ آواز سے کہا جائے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جان پوری طرح سے آ گئی اور ٹانگوں کو حرکت دینے لگا تو فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ جلد باز ہوتا ہے انسان، اس کے اندر جلدی ہوتی ہے، طبیعتاً جلدی ہوتی ہے نا انسان میں
کسی تکلیف کے اوپر صبر نہیں کر سکتا ہے. کچھ چاہیے ہوتا ہے تو بس جلدی چاہیے، یہ مجھے چاہیے چاہیے. اگر انسان کے ارادے سے ہوتا تو ہر انسان اپنے نماز کا ثواب جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی کسی اے ٹی ایم سے نکالنا چاہے گا. میں نے نماز پڑھ لی ہے، لہٰذا اب میں جاؤں اے ٹی ایم کے پاس اور میں اس سے اپنا ثواب باہر نکال دوں. یہ جلد بازی ہے انسان کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مؤخر کر دیا ہے. اور انسان کے فطرت کے اندر جلد بازی یہ اس وقت کے حساب سے ہے جو وقت انسان کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہوں. وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کو بناؤں تو تم لوگ اس کے سامنے سجدہ کر لینا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھ کر کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو اب اس میں کیا میل ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کر لوں. لیکن دل کے اندر وہ جو نفرت تھی وہ تو اس وقت سے تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہہ کر اللہ نے بنایا کہ میں زمین کے اوپر نائب اور خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، انہوں نے دیکھا، جب سو کر اٹھے نظر پڑی کہ انہی کے جیسے ایک اور بندہ ہے جو کہ عورت کی صورت میں حضرت حوا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ حوا ہے، کیونکہ ان کا وجود ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی گویا کہ ان کو ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا تھا. اور اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تھا. جب یہ جنت کے اندر رہنے لگے تو ابلیس سے یہ برداشت نہیں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کے اندر اس چیز کے کھانے سے منع کیا ہے، یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یا تو تم لوگ پھر ہمیشہ زندہ رہو گے اور یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے، یا فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی اگر تم نے یہ کہا لیا. اور ان کو بہلایا، ان کو دھوکہ دیا. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی فیصلہ یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اندر خلیفہ ہوں گے، آسمانوں میں جنت میں خلیفہ نہیں ہوں گے. زمین کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت تھی. تو اس کو اللہ نے ایک سبب بنایا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور انہوں نے وہ کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتارا. ایک جگہ ہے سری لنکا میں ایک پہاڑ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے اس کے اوپر جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو ایک عجیب سی خوشبو ہے وہاں پر، ایسی خوشبو ہے جو پوری دنیا کے اندر کہیں پر نہیں ہوتی وہ خوشبو.
جہاں آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں میں لپیٹا ہوا تھا، تو وہ پتے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے، کا اب تک وہاں پر خوشبو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی۔ اور حضرت حوا کو کہیں ساؤتھ افریقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتار دیا۔ ان کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آسمان سے جنت کا ایک پتھر حجر اسود کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ حجر اسود بالکل سفید تھا، دودھ کی طرح، اور چمکتا تھا، اس کی روشنی ہوتی تھی، اور یہ پتھر اللہ تبارک و تعالی نے عرب میں اتار دیا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا وہ زمین کے اوپر اس روشنی کو دیکھنے لگے کہ آسمان کی طرف ایک روشنی پھوٹ رہی ہے، وہ حجر اسود کی روشنی تھی، اور دونوں اس روشنی کی طرف چل دیے۔ تو مزدلفہ کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، اسی روشنی کی تلاش میں نکلتے ہوئے وہاں ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے بنایا ہے تمہیں، وفیہا نعیدکم، اسی میں جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اللہ نے کہا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو ایمان بالغیب دراصل اس وجہ سے ہے کہ ایمان بالمشاہدہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مشاہدتاً اللہ کو دیکھ کر ایمان لانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ ذکر ہوا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ کی بندگی کا ایک ذریعہ ہے، اپنے آپ میں نماز عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر بغیر نماز کی نیت کیے ہوئے تکبیر کہہ دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، رکوع سجدہ کر لیتا ہے، قیام اور قاعدہ کر لیتا ہے، تو یہ نماز نہیں کہلائے گی۔ نماز عبادت ہے اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ اور نیت اور ارادے کے ساتھ، پھر یہ عبادت بن جاتا ہے، ویسے نماز عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو انسان کے لیے اللہ کی بندگی کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا، اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حکم دیا گیا ہے، دن میں 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہے، یہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی لوگ وہ ہیں جو مال سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، دنیا سے شدید محبت نہیں کرتے ہیں، اس قدر محبت کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ان کو توفیق ہی نہ ملے۔ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ متقی آدمی اور پرہیزگار آدمی وہ کبھی دنیا سے شدید محبت نہیں کرتا، اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔